رکھو ہو پیری کی جنت میں سو کھٹ، رکھو ہو پیری کی جنت میں سو کھٹ، جو دشمن علی کا تھی ویسی ہو چٹ، علی کا نام لے دیا جن کو پوے وٹ، وہ لطفہ حرامی حرامی کی سٹ، درود بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن النعیم، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد جو ادھی کو خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اتنے مومنین و مومنات بالخصوص سادات عظام اس پاک طیب اور طاہر ذکر میں تشریف فرمائے، خدا محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کا صدقہ انہیں سزاداری کا بہترین اجر پروردگار بانیان مجلس کو، ذاکرین مجلس کو اور سامعین مجلس کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے، اللہ کے پاک کلام سے، سادات عظام کی موجودگی میں بالخصوص قبلہ مختوم نزاق السجاد صاحب کی دعا اور اجازت سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں دو ٹوک الفاظ میں خدا فرما رہا ہے، میں قیامت والے دن روز محشر منعقد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تم سے نعمت کے متعلق سوال کروں، اس لیے قیامت کا میدان، اس لیے عرصہ محشر، اس لیے وہ مجمع اکٹھا ہوگا کہ میں تم سے نعمت کے متعلق سوال کروں۔ پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ خدا کریم ہے اور کریم کسی کو مجمع میں ذلیل نہیں کرے۔ کریم کی صفات کریمہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کریم صرف وہ ہوتا ہے جو ذلیل کو بھی مجمع کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ اور اللہ آدم سے لے کے قیامت تک کے بندے اکٹھے کر رہا ہے۔ معلوم ہوا اسے نعمت اتنی پیاری ہے کہ وہ نعمت کے منکر کو مجمع میں بھی معاف نہیں کرتا۔ جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ان تفسیروں کے اندر مفسرین قرآن میں تو یہی غلطی ہے۔ خدا نے خود کہا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، میرے قرآن کے مطلب کو کوئی سمجھ ہی نہیں کرتا، یا میں سمجھتا ہوں یا وہ جنہیں میں نے علم میں راسخ کیا۔ اب اصلی مقصد خدا وہی سمجھتے جو راسخون فی العلم،
جنہیں خود خدا نے علم بتایا، جنہیں قرآن میں کہیں خدا اوت العلم کہتا، کہیں راسخون فی العلم کہتا، اور کہیں کل کتاب کا عالم کہتا۔ اب عام بندے کو تو حق ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر کرے، اس لیے مذہب شیعہ میں تفسیر صرف وہی حلال ہے جو معصوم نے بیان فرمائی۔ توجہ ہے؟ جو خاموش ہے بے شک تردید کرنا چاہتے ہیں تو اونچی آواز میں کریں، لیکن تائید کے لیے سارے بولیں گے۔ مذہب اہل بیت کی اصل اور اصول اور بنیاد کہ تفسیر قرآن صرف معصوم کرے، غیر معصوم کو کیا معلوم کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو بیچارہ مردان مسئلے بھی بیٹیوں سے پوچھے اسے کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور دوسری ارشاد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب یہ بڑی غور سے آپ کی باتوں کو سنتے حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا، ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ تو جنہیں سامنے کی بات یاد نہیں رہتی انہیں نبی کے جانے کے بعد قرآن کا مقصد سمجھ میں کیسے آئے؟ اس لیے کسی جاہل کو حق ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے۔ لہذا جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی مذہب اہل بیت کے علاوہ، انہوں نے نعمت کے 4 مطلب لکھے اور چاروں جاہلانہ۔ ہمارے یہاں دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ پہلا مطلب جو آدھے سے زیادہ مجمع کو بھی معلوم ہوگا، اور آپ تو پھر مجلس میں تشریف فرمائیں، جس نے کبھی مجلس نہیں سنی اس کو بھی اس تفسیر کا پتہ ہے، بلکہ اس پہ ایمان ہے۔ وہ کہتے جی نعمت سے مراد ہے اللہ قیامت والے دن بندوں سے پوچھے گا کہ تم نے کتنی روٹیاں کھائی تھی، اور نمک کے بارے میں تو خدا اتنا سخت ہے کہ پلکوں سے چلوائے گا تو نیچے گراتا ہوں۔ اور انہی لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر بندے کا حساب کتاب رکھیں کہ کس نے کتنا کھایا۔ یہ نعمت اس گئے گزرے دنیا میں ایک شریف انسان کمینے کی بات نہیں کرتا، وہ بھی روٹی کھلا کے کسی سے حساب نہیں لیتا۔ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئی۔ جو بندے چپ ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے جو روٹی کھلائے اور پھر بندوں میں کھڑا ہو کے کہے میں نے تو تجھے روٹی کھلائی تھی حساب سے؟ جو ذلیل مخلوق سے توقع نہیں وہ کریم خالق سے توقع کیسے؟ مخلوق سے تو امید ہے نہیں، بندے ہو کر مجبور ہو کر کمزور ہو کر ہم روٹی کھلا کے حساب نہیں لیتے، وہ رزق کا ذمہ دار ہو کر خیر الرازقین کا دعوے دار ہو کر وہ مرنے سے پہلے ٹوٹیوں کے ذریعے بھی رزق پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا، کیونکہ خیر